شکل میں نکلتا تھا تو لوگوں کے دل میں مدرسوں کی اہمیت، اس کا وقار، اس کی عزت، اس کا ادب، اس کا احترام اور بچوں کو پڑھانے، بچوں کو رکھنے، بچوں کو بھیجنے کا جذبہ تھا۔ مگر جب انہی مدرسوں کو فتنہ بنا دیا گیا تو لوگ خالی تماشا دیکھنے کے لیے مدرسوں کی طرف آنے لگے، لوگ خالی فتنے دیکھنے کے لیے مدرسوں کی طرف آنے لگے۔ لیکن ایسا نہیں ہے مسلمانوں، یاد رکھو، دنیا ساری فتنہ بناتی ہے تو بنانے دو، ہماری نظر جھنڈے کے مولویوں پر نہیں ہوگی، ہماری نظر مدینے والے مصطفیٰ پر ہوگی۔ ہم نظر نبی پاک پہ رکھیں گے، ہم اپنے بچے کو حافظ قرآن، عالم دین، کسی مولوی کے فتوے کو دے کر بنانے یا نہ بنانے کا فیصلہ نہیں کریں گے۔ ہم اپنے بچے کو عالم اور حافظ اس لیے بنائیں گے تاکہ پتا چلے کہ حافظ قرآن پر میرے مصطفیٰ کی نظر کیسی ہوتی ہے، عالم دین پر مصطفیٰ کا فیضان کیسا ہوتا ہے، حضور کا اس سے کیا تعلق ہوتا ہے۔ میرے دوستو، تم سب، ہم سب حضور کے امتی کہلاتے ہیں، حضور کے چاہنے والے کہلاتے ہیں، حضور کے ماننے والے کہلاتے ہیں، حضور کے نام لیوا کہلاتے ہیں۔ لیکن یہ مدرسوں میں، دارالعلوم اسلامیہ، حنفیہ میں یا دنیا کے کسی مدرسے میں جب طالب علم حاصل کرتا ہے تو سنو، اسے صرف ماننے والا یا جاننے والا یا حضور کا عاشق یا صرف حضور کا دیوانہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ مصطفیٰ خود کہتے ہیں علم دین حاصل کرنے والا جب تک علم دین حاصل کرتا رہتا ہے، مدرسے کی سیڑھیاں چڑھتا اترتا رہتا ہے، دارالعلوم میں بیٹھا علم حاصل کرتا ہے، وہ اس وقت میرا مہمان ہوتا ہے، میں اس کا میزبان ہو جاتا ہوں۔ حضور کا مہمان ہے علم دین حاصل کرنے والا۔ تو پیارے دوستو، اس دور کے فتنوں نے ہم کو اتنا پریشان کر دیا، حتیٰ کہ اب ہماری اس امت میں کچھ ایسے جاہل بھی پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے نعوذ باللہ ہمارے نبی کے ساتھ، نام مبارک کے ساتھ، نبی کی شان میں نعوذ باللہ بابرکت کلمات لکھنے کے بجائے انہوں نے ان پڑھ جیسا لفظ لکھا، نبی کے بارے میں کہا کہ نبی ان پڑھ ہے۔ انہوں نے اتنا فتنہ بنا دیا، لکھا کہ نبی ان پڑھ ہے۔ پھر پوچھا گیا کیوں ان پڑھ ہیں؟ تو جواب دیا کیونکہ حضور پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ پھر ہم نے پوچھا کیوں پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حضور کا کوئی استاذ نہیں ہے، حضور نے کسی کے سامنے زانوے تلمذ ادا نہیں کیا، اس لیے حضور کا کوئی استاذ نہیں ہے، اس لیے حضور پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ مگر آؤ دوستو، ان جاہلانہ، ان کافرانہ باتوں نے مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کر دیا، عقیدوں کو کمزور کر دیا۔ اب حضور کی علمی شان آپ سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ میرے آقا نے علم کو کیا مقام، کیا عزت عطا فرمائی ہے۔ تب ہمارے دلوں میں جب علم کی اہمیت پیدا ہوگی تو پھر ہم اپنے بچوں کو پڑھانے کی طرف رغبت بھی کر لیں گے۔ پیارے دوستو، ذرا سوچئے گا، لوگ کہہ رہے ہیں حضور ان پڑھ ہیں، حضور پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ ہم نے کہا اچھا، اگر حضور پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اگر تم اپنے بابا جان کے شریف اور ایماندار بیٹے ہو اور بابا جان ہی سے ہو، اگر اس کے اندر آپ کی جو ہے حلال ہونے کا ثبوت ہے تو بس ذرا صرف اتنا بتا دو کہ یہ جو مسجد کے عالم ہیں، مولانا ہیں، جنہوں نے مدرسے سے فاضل اور عالم کی سند حاصل کی ہے، تم ان کو کیا کہتے ہو؟ تو آپ کہیں گے، مطلب بازو والا کہے گا کہ مولانا، ہم ان کو مولانا کہتے ہیں۔ ہم نے پوچھا مولانا کیوں کہتے ہیں؟ کہیں گے کہ یہ عالم دین ہیں، یہ فاضل ہیں۔ ہم نے پوچھا اچھا، یہ عالم دین ہیں اس لیے ان کو مولانا کہا جاتا ہے، ذرا یہ بتاؤ یہ عالم دین پڑھا کیا؟ زیالوجی پڑھا، جواب ملا نہیں۔ بایولوجی پڑھا، جواب ملا نہیں۔ میتھمیٹیشن ہے، جواب ملا نہیں۔ یہ سائنس جانتا ہے، جواب ملا نہیں۔ یہ انگلش جانتا ہے، جواب ملا نہیں۔
جس وجہ سے اسے عالم بولا جا رہا ہے، جواب ملا اس نے قرآن کی تفاسیر کو پڑھا ہے، اس نے احادیث کی تشریحات کو پڑھا ہے، اس نے صحاح ستہ کو پڑھا ہے، اس نے فقہ اکبر کو پڑھا ہے، اس نے امام اعظم کی فقہ اور امام شافعی کی فقہ کو پڑھا ہے، اس نے منطق و فلسفہ پڑھا۔ ذرا سوچو مسلمانوں، جو تفسیر پڑھ لے، حدیث پڑھ لے، فقہ پڑھ لے، منطق اور فلسفہ پڑھ لے، اس کو کہتے ہیں عالم۔ نہیں سمجھے آپ؟ سمجھے؟ ہنومان گڑھ میں 1 بجے کے بعد نہیں بولتے کیا؟ بولتے؟ اللہ تیرا شکر ہے، ذرا بولو۔ تفسیر پڑھ لے، حدیث پڑھ لے، فقہ پڑھ لے، وہ کیا ہے؟ اور ذرا بول سے بولا، یہ عالم بولے تو مسجد کے مولانا، اتنا ذہن میں رکھ لیا، مفتی صاحب فتوا دیتے ہیں بازو والے، شیخ الحدیث عالم، حضرت جی عالم، مفتی دارالعلوم دیوبند عالم۔ میں پوچھا حضرت آپ عالم، نبی ان پڑھ، ارے یار بہت ٹھنڈے لوگ ہیں تم لوگ، اتنا برا لائٹ لے رہے ہو تو تعجب ہو رہا میرے کو۔ میں آپ کو پوری دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ختم کر دے رہا ہوں آج۔ بھائی اس کا عقیدہ ہے حضور ان پڑھ ہے، ان لوگ یہ جو ان کی کتاب ہے دیکھیے، روزانہ مسجد میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں لوگ منتخب احادیث، تبلیغی جماعت کی کتاب ہے منتخب احادیث، روزانہ پڑھتے بیٹھتے، عصر کے بعد پڑھتے، فجر کے بعد پڑھتے، ظہر کے بعد پڑھتے، عشاء کے بعد میں ہاتھ چھو گیا تو دیکھا ٹیپوں میں بیٹھ کے بھی کچھ پڑھ لیتے، اتنا پڑھتے پڑھتے قرآن شریف سے زیادہ منتخب احادیث کو پڑھتے ہیں۔ وہ کتاب میں قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، ہم نے عرب کے انہی ان پڑھوں میں سے ایک ان پڑھ کو نبی بنایا۔ نعوذ باللہ۔ دعوت و تبلیغ باب ہے، اس باب میں دوسرے نمبر پر آیت ہے، اس آیت کا یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے، کھلم کھلا نبی کو ان پڑھ بول رہا بھائی، اور خود کو بول رہا عالم۔ ڈارلنگ ایسا بولنا تم لوگوں کو، میں اشرف ملت بیٹھے ادب میں بات کریں گے، تم لوگ نہیں سنتے۔ اب 1 بجے کے بعد مائک دیا تو ایسے بولنا پڑتا بھائی، چپے تو بھی میں چپٹ میں بدلا ہوں، مولانا کیا کیا کچھ بول دیتے ہیں۔ دیکھو دوستو، مسئلے کو سمجھو، انہیں شیخ الحدیث ہو گیا، شیخ التفسیر ہو گیا، شیخ الفقہ ہو گیا، امیر ملت اسلامیہ بن گیا، اور نبی اللہ اکبر۔ کیا مانوس عقیدہ لے کے آئے بھائی؟ ذرا دیکھو دوستو، ہم نے مولانا کو پکڑا جس کو یہ شیخ الحدیث کہتے ہیں، شیخ التفسیر کہتے ہیں، مفتی دارالعلوم کہتے ہیں۔ ہم نے پوچھا اے مفتی صاحب، علامہ صاحب، مولانا صاحب، عالم صاحب، فاضل صاحب، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم نے اپنے آپ کو عالم علامہ مفتی کہا کس وجہ سے؟ تو جواب دیا، ہم نے قرآن کی تفاسیر پڑھا ہے، ہم نے احادیث کی تشریحات کو پڑھا ہے، ہم نے صحاح ستہ کو پڑھا ہے، ہم نے فقہ کو پڑھا ہے۔ میں بولا تفسیر کو بازو رکھ دو، فقہ کو بازو رکھو، منطق اور فلسفے کو چھوڑ دو، اب ذرا مجھے اتنا بتاؤ، کوئی حدیث پڑھے بغیر عالم ہو سکتا؟ نہیں۔ نہیں۔ حدیث پڑھے بغیر کوئی عالم ہو سکتا؟ نہیں۔ اگر دارالعلوم اسلامیہ حنفیہ میں یہ کہا جائے کہ حدیث کی کتاب نہیں پڑھا سکتے تو پھر اللہ کی قسم یہ سالانہ جلسہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے بغیر کوئی عالم نہیں بن سکتا۔ عالم بننے کے لیے قرآن کی تفاسیر کا پڑھنا،
جیسے ضروری ہے حدیث کا پڑھنا بھی ویسے ہی ضروری ہے فقہ کا پڑھنا بھی ضروری ہے. ہم نے کہا تفسیر اور فقہ رکھو, بات صرف حدیث پہ کرتے ہیں. آپ حدیث پڑھے, آپ عالم ہو گئے, حدیث پڑھے مفتی ہو گئے, حدیث پڑھے علامہ ہو گئے. حدیث بولتے کس حدیث بولتے کس کو؟ حدیث کسی آسمان سے اتری ہوئی چڑیا کا نام نہیں ہے. حدیث کوئی سمندر سے نکلنے والی مچھلی کا نام نہیں ہے. حدیث کسی لال کتاب یا ہری کتاب کی جنم لینے والی چیز کا نام نہیں ہے. حدیث کہتے ہیں جو میرے مصطفیٰ نے فرما دیا ہے, جو میرے نبی نے کر کے دکھا دیا ہے. نبی کا قول حدیث, نبی کا فعل حدیث. اور نبی کے سامنے صحابہ نے کچھ عمل کیا, حضور نے منع نہیں کیا. عمل صحابہ کو دیکھ کر حضور خاموش رہے. سکوت مصطفیٰ حدیث. میرا نبی سن لو, تین چیزیں حدیث کی آپ کے سمجھانے کے لیے عرض کرنا. تین چیزیں, نبی جو کہہ دے وہ حدیث, بے شک نبی جو کرے وہ حدیث, سبحان اللہ, نبی صحابہ کے عمل پر خاموش ہو جائے وہ حدیث. اب جو میرے نبی کے قول کو پڑھ لے وہ عالم. جی بے شک بے شک, قول مصطفیٰ کو جو پڑھ لے وہ عالم, فعل مصطفیٰ کو جو پڑھ لے وہ عالم, سکوت مصطفیٰ کو پڑھ لے عالم. ارے سالیو, میرے نبی کے قول کو پڑھ کے تو عالم بن سکتا, تو پھر جس کا قول ہے اس کے علم کا اندازہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, اس کے علم کا عالم کیا ہوگا. جس کے قول کو جمع کر لے تو امام بخاری بن رہے ہیں, امام مسلم بن رہے ہیں. قول کو جمع کر رہے ہیں اسناد کے ساتھ, روایات کے ساتھ, تو کوئی امام بخاری بن گیا. جمع کرنے والا امام مسلم بن گیا, جمع کرنے والا امام ترمذی بن گیا, جمع کرنے والا امام ابو داؤد ہوا, جمع کرنے والا مصنف ابن شیبہ ہو گیا, جمع کرنے والا امام طحاوی ہو گیا, امام ترمذی ہو گیا, امام نسائی ہو گیا. اور سنو, جس نے میرے مصطفیٰ کے قول پر, اقوال پر تحقیق کی وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہو گیا, وہ امام شافعی ہو گیا, وہ امام مالک ہو گیا, وہ امام احمد بن حنبل ہو گیا, وہ امام مبارک ہو گیا, امام عبداللہ ابن مبارک ہو گیا, وہ امام طحاوی ہو گیا. اور جس نے میرے مصطفیٰ کے ایک ایک قول کو اپنی زندگی میں داخل کر لیا, عمل کر لیا, وہ غوث اعظم ہو گیا, وہ غریب نواز ہو گیا, وہ بندہ نواز ہو گیا, وہ مخدوم سمنا ہو گیا. تو سنو دوستو, جس کے قول کو تحقیق کرنے والا امام اعظم ہوتا ہے, جمع کرنے والا امام بخاری امام مسلم ہوتا ہے, عمل کرنے والا غوث اعظم غریب نواز ہوتا ہے, تو پھر سوچو جس زبان سے قول نکل رہا ہو اس ذات اقدس کی اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ آباد, اللہ اکبر. عجیب, پڑھنے والے کو تم لوگ عالم بول رہے, تم لوگ مطلب بازو والے, پڑھنے والے کو عالم بول رہا, جس کا قول نکلا زبان پاک سے. ایک صحابی آئے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ, سچے جاؤں گی میرے آقا کی, کیا شان لے کے پیدا ہوئے میرے نبی. صحابی آئے, آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ, کیا ہمارے اوپر مسواک کرنا ضروری ہے؟ کیا ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے؟ دو بار پوچھا, تیسری بار پوچھا یا رسول اللہ, کیا ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے؟ رسول اللہ نے کہا صحابی جب تم سوال کرو اور اگر میں جواب نہ دو تو خاموش ہو جاؤ, بار بار سوال مت کرو, بار بار سوال مت کرو.
اگر میں ایک بار کہہ دو اللہ کی قسم قیامت تک وہ عمل کرنا تمہارے اوپر لازم ہوگا. جس کی ہاں کی یہ شان ہے تو اس کے قول کی شان کا عالم کیا ہوگا. اللہ اللہ. حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائے اسلام میں حضور جو کچھ فرماتے تھے حضرت ابو ذر لکھ لیتے تھے. حضرت ابو ذر بولیے نا لکھ لیتے تھے. بولے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ کاپی پہ لے کے جاتے تھے نا. جب پین تھا نا کاپی تھی. کیسے لکھتے تھے؟ پتھروں سے. کس پہ لکھتے تھے؟ ہڈیوں پہ, پتھروں پہ, چمڑوں پہ لکھ لیتے تھے. اللہ اکبر. لکھنے کے لیے پیسہ اہتمام, ہڈیاں جمع کرتے تھے, ہڈیاں. آج ہمارے بچوں کو 10 کاپیاں اسکول کو لے کے جاؤ, بولے تو پیرنٹس جا کے, ماں باپ جا کے جو ہے اسکول میں لڑ رہے ہیں. صحابہ ہڈیاں اٹھا کے لے کے پھرتے تھے, پتھرے اٹھا کے لے کے پھرتے تھے, چمڑے اٹھا کے لے کے پھرتے تھے رسول اللہ کے اقوال کو لکھنے کے لیے. اس پر بھی گفتگو کریں گے 5 منٹ بعد. ذرا پہلے مسئلہ سن لو. حضرت ابو ذر لکھتے تھے, ایک بستہ رہتا تھا, اس کے اندر چمڑے کا بیگ, اس کے اندر جمع کر کے رکھتے تھے ہڈیاں. روزانہ حضور جو کہہ رہے ہیں لکھ لینا, جو کہہ رہے ہیں لکھ لینا, جو کہہ رہے ہیں لکھ لینا. ایک دن راستے سے گزر رہے تھے, منافقین پکڑے. ابو ذر کیا لے کے پھرتا ہے؟ بولے اس میں یہ وہ چیز ہے جس پر میں اپنے نبی کے کلام کو لکھ لیا کرتا. منافقین بولے, کفار مشرکین بولے, ابو ذر تیرا نبی خوشی میں ہے, جو کہا تو وہ بھی لکھ لیتا ہے. نبی جلال میں جو کہتا ہے تو وہ بھی لکھ لیتا ہے. نبی مزاحن کچھ کہتا ہے تو وہ بھی لکھ لیتا ہے. نبی کچھ آرڈر دے, فرمان جاری کرے تو وہ بھی لکھ لیتا ہے. عجیب و غریب آدمی ہے یار, عجیب کام کرتا ہے. ایک دن بولے, 2 دن بولے, 4 دن بولے, 8 دن بولے. حضرت ابو ذر کا مذاق کرنا شروع کر دیا. حضرت ابو ذر کیا کرے, وہ بستہ لانا چھوڑ دیے. لوگ میرا مذاق بنا رہے, چپ اچھا نہ لکھ رہا بولتے, وہ بستہ رکھنا چھوڑ دیے, بیگ گھر میں رکھ دیے, نہیں بھائی حضور کے پاس لکھ نہیں رہے. ایک دن حضور لے کے ابو ذر نہیں لکھ رہے, دوسرے دن حضور لے کے ابو ذر نہیں لکھ رہے, تیسرے دن حضور نے دیکھا, ابو ذر کیا ہوا نہیں لکھ رہے ہو؟ بولے یا رسول اللہ میں لکھ لیتا ہوں, منافق مذاق اڑا رہے ہیں. کہا ابو ذر سن, ان منافقوں سے جا کر کہہ دے جو تجھ سے یہ کہتے ہیں کہ تیرا نبی خوشی میں, جلال میں, محبت میں, فرمان میں جو کچھ کہتا ہے, مزاحن جو کہتا ہے تو سب لکھ لیا کرتا ہے. ابو ذر وہ منافقوں سے کہہ دے, قسم رب ذوالجلال کی, محمد اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا, وہ کچھ کہتا ہے کہ اس کا رب اس پہ الہام فرماتا ہے. واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. محمد کی زبان ہوتی ہے کلام فرمانے. واہ, بے شک بے شک, سبحان اللہ. جس کی زبان اقدس سے کلام الہی, الہام الہی, کشف الہی جاری ہو, لوگ اس کو ان پڑھ کہہ رہے ہیں. اسی لیے دوستو ہمارا اور بازو والوں کا اختلاف زمین کا جھگڑا نہیں ہے. کئی لوگ آج ہمارے کو بولے مولانا صاحب حالات بڑے نازک ہے, مسلمان متحد ہونا چاہیے. بولے بے شک ہونا چاہیے, ہم بھی اتحاد کرنے کو تیار ہیں. بہت حالات نازک ہیں, کہاں سے بھی کتنی بھی کوشش کرے تو لوگ ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. پورا مسلط ہو کے بیٹھ گئے. راہل گاندھی صاحب بھی بڑے ٹینشن میں ہیں, تیجسوی یادو کی نیند اڑی ہوئی ہے, مسئلے حل نہیں ہو رہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ بھائی مسلمان متحد ہو جاؤ, مگر متحد گستاخی پہ نہیں ہو سکتے. بے شک بے شک, ضلالت پہ متحد نہیں ہو سکتے. ایک مثال دے رہا ہوں, حضرت آپ کا نورانی چہرہ دیکھا تو یاد ہے. ہمارے ہنومان گڑھ میں ایک مسلمان صاحب ہیں, بازو والے, مثال دے رہا ہے. جاتے جاتے ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے, ایک پتھر لیا, مار کے ان کے ایلیویشن کا, گھر کے ایلیویشن کا گلاس پھوڑ دیا. چچا گھر سے باہر نے, کون مارا میرے گھر پہ پتھر؟ بولے چچا میں مارا عبدالرشید.
بے وقوف ہے تو ظالم ہے بدبخت ہے چچا نہیں اتحاد محبت آپ مجھ سے محبت میں آپ سے محبت ارے بے وقوف تو میرا آئینہ پھوڑ کے محبت کی بات کر رہا بولے چچا تیرے گلاس کا 500 روپے کا آئینہ پھوٹ جائے تو عبدالرشید سے اتحاد نہیں کر سکتا تو میرے نبی پہ الزام تراشنا سبحان اللہ سبحان اللہ. ہو سکتا ہے اتحاد نہیں اتحاد ہو سکتا ہے خدا کی قسم مگر گستاخی پہ نہیں اتحاد تعظیم رسول پہ ہو سکتا ہے اتحاد محبت رسول پہ ہو سکتا ہے تم اپنی منحوس زبانوں کو بند کر لو اللہ کی قسم اتحاد ہو سکتا ہے تم نبی کی زبان بارگاہ میں جو زبان درازیاں کرتے ہو بے ادبیاں کرتے ہو ظالمانہ رویہ اختیار کرتے ہو بد کلامی کرتے ہو شیطانی جملے کہتے ہو یہ ظالمانہ الفاظ مٹا دو آج اتحاد ہو سکتا ہے بے شک اتحاد کے لیے ادب کی ضرورت ہے محبت کی ضرورت ہے تعظیم کی ضرورت ہے میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں مسئلوں کو سمجھو دین سمجھداری کا نام ہے بادشاہ ذرا ٹھہر جاؤ کہیں نہیں جاتے پیسوں کا رہن دو ہلو نکال لے رہے نا پیسوں کا اب سنو دوستو میرے نبی کی شان کیا ہے لوگ نعوذ باللہ کہے ان پڑھ ہے حضور کا کوئی استاد نہیں ہے حضور پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے ایک چیز بتا رہا ہوں صاحب ارے ظالموں تم ان پڑھ کہہ رہے ہو تمہیں شرم نہیں آئی کہ نبی کی بارگاہ میں اتنا ظالمانہ جملہ تم کیسے پیش کر سکتے ہو اتنا بڑا تہمت اور الزام نبی کی ذات پر تم کیسے لگا سکتے ہو دیکھو دوستو یہ دور ترقی کی انتہا کا دور ہے آپ چیٹ جی پی ٹی نکل رہے ہیں چیٹ جی پی ٹی میں بیٹھ جا کے آپ خالی اتنا بول دو یہ حضرت اشرف ملت کون ہے بولے تو انہیں اشرف ملت کی ڈیٹ آف برتھ سے لے کے آج کے دارالعلوم اسلامیہ کے جلسے تک پوری ہسٹری بیان کر دے رہا جی چیٹ جی پی ٹی اتنی خطرناک چیز آ رہی ہے دنیا کی سب سے ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے چیٹ جی پی ٹی آپ اس میں جا کے بولو میرے کو بخاری شریف کی حدیث نمبر 105 ہونا within سیکنڈ وہ میڈم آپ کو حدیث نکال کے دیتی مولانا پھر آپ بولو میڈم پلیز ترجمہ بھی دو اور میڈم اتنی چالو ہے آپ سننی ہے وہاں کی وہ حساب سے ترجمہ اہل حدیث ہے بولے تو اس کے حساب سے ترجمہ دے ہے نہیں وہ میڈم کہ آپ میرے کو بولیں گے میڈم سے مل کے آئے مولانا اس میں میڈم ہے نہیں